آپ کو ڈگنیٹریز دکھ رہا ہے، ہر آدمی یہاں سے نکل کے کہیں باہر ہی پڑھ کے آیا ہے، چاہے وہ علی گڑھ گیا ہو، دلی گیا ہو، لکھنؤ گیا ہو۔ اعظم گڑھ میں رہ کر بہت اچھی ایجوکیشن نہیں لے پایا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا ہم میں کوئی کمی تھی؟ الحمدللہ ہمیشہ سے اعظم کے لوگوں کے پاس اقتدار بھی رہا ہے، حیثیت بھی رہی ہے۔ کمی تھی اس سوچ کی کہ تعلیم کی طرف ہم لوگ محنت کبھی ہوئی نہیں، آج تک کام ایسے ہی چل رہا تھا۔ 2004 میں اعظم گڑھ چھوڑنے کے بعد پچھلے سال جب میں واپس آیا تو ایک چیز دیکھ کے خوشی ہوئی، کم سے کم اب یہاں لوگوں میں یہ سوچ ڈیولپ ہے۔ ہندوستان جیسی کنٹری جو ایک ڈیولپنگ نیشن ہے، یہاں پر پاورٹی سرکل کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے تعلیم۔ ایجوکیشن کے بنا آپ چاہیں کہ آپ اپنے حالات سدھار لیں، 100,000 میں سے ایک ہی بندہ ہوگا جس کی قسمت اچھی ہوگی، وہ کچھ آگے کر پاتا ہوگا، 999 لوگ اسی خواری میں زندگی کاٹ میں رہ کے چلے جاتے ہیں۔ اس پاورٹی سرکل کو توڑنے کے لیے آپ کے اندر ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ بالعموم سبھی ہندوستانیوں میں اور بالخصوص ہماری کمیونٹی میں اس چیز کی کمی ہے، اور یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تعلیم ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں بارہا یہ دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ مانگیے کہ ربی زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ علم ہی وہ چیز ہے جس سے آپ دنیا بھی پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور آپ کو اللہ کی بھی خشیت ہوتی ہے۔ آپ کے پاس علم نہیں تو آپ کی زندگی چوپاؤں کی طرح ہے، آپ آئیں گے جئیں گے بنا مقصد کے۔ دوسری چیز، کہیں نہ کہیں ہماری کمیونٹی میں مسلمس میں ایسا لگتا ہے کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ اگر آپ دنیا میں آگے بڑھتے ہیں تو آپ کا دین چھوٹ جاتا ہے، دین میں آگے بڑھتے ہیں تو آپ کی دنیا چھوٹ جاتی ہے۔ جبکہ جتنا جوڑنے کے سب کچھ صحیح کرنے کے باوجود مجھے ویٹ کرنا پڑتا ہے کم سے کم 1.5 مہینہ ہڈی کی جوڑنے کے۔ 1.5 مہینے سے پہلے ہڈی نہیں جڑے گی، میں کچھ بھی کر لوں، کوئی دوا چلا دوں، کتنی بھی کیلشیم کھلا دوں، وہ اپنے مقرر ٹائم پہ ہی جڑے گی۔ کبھی کبھی سب کچھ کرنے کے بعد نہیں جڑے گی، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی ایک سپر ایجنسی ہے، سپر پاور ہے جو یہ سب چیزیں مینیج کی طرف رہنمائی کرے گی دنیاوی تعلیم، آپ کہیں نہ کہیں وہاں اپنے آپ بڑھ جائیں گے۔ دوسری چیز، اس طرح کے جو سکولز اب وجود میں آ رہے ہیں، اس میں یہ ضروری ہے کہ جیسے اور لوگوں نے بھی کہا کہ ایجوکیشن میں کوالٹی ہونی چاہیے۔ ہم لوگ سب سے بڑا ایشو اعظم گڑھ چھوٹی جگہ پر کیا ہے کہ ہم لوگ جو پڑھائی کا معیار ہمارا ہے وہ بس یہ ہے کہ پرسنٹیج آ گئے، نمبر آ گئے، 12th میں اچھے بورڈز میں نمبر آ گئے۔ 12th کے بعد جب ہم باہر نکلتے ہیں نا تو وہاں بھیڑ میں آپ جب جائیں گے تو ایک سیکشن میں ہمارے سب بچوں کے 90+ % ہوا کرتے تھے۔ وہاں لگتا تھا یار ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں، 90+ ہم بھی لے کے آئے، 90+ سب بیٹھے ہوئے۔ ان بچوں میں سے کمپیٹ کر کے آپ کو کسی PMT ہو چاہے AIEEE کریک کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو یہاں نہ MCQ کی سمجھ ہوتی ہے، نہ کمپٹیشنز کی سمجھ ہوتی ہے، نہ یہ سمجھ ہوتی کہ کیا کیا کورسز اویلیبل ہے۔ یہ چیز یہ بچوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ اپرچونٹیز آپ کے سامنے ہے۔ آپ کا پرسنٹیج کم آئے، نمبر کم آئے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے کنسپٹس کلیئر ہونے چاہیے۔ یہاں پر جو ایجوکیشن ہے وہ بیسڈ ہے کریمنگ پر، یاد کر لو، رٹ لو، کنسپٹ کلیئر ہو، کلیئر نہیں ہوتا آپ کہیں نہ کہیں پھنسو گے۔ کبھی نہ کبھی ایسا کوئی آپ سے پوچھ لیا جائے گا چیزیں، ایسی اپلیکیشن آئے گی جہاں پھنس جائے گی۔ یہ چیزیں آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے۔ یہ ایک نیا ادارہ ہے، اس میں جو انتظامیہ ان سے میں ریکویسٹ کروں گا جب آپ ٹیچرز رکھیں تو ٹیچرز ایسے رکھیے جو بچوں کا بیسک صحیح کریں۔ بہت سے بچے 10th کر لیتے، ان کا بیسک نہیں کلیئر ہوتا، آگے جا کے ان کو وہی مشقت دوبارہ کرنی پڑتی جو آئیڈیلی ان کی ہو جانی چاہیے تھی 10 سال پہلے۔ آپ جب ٹیچرز کو ریکروٹ کریں تو ایسے ٹیچرز رکھیے جو کنسپچول پڑھائیں۔ اس کے لیے شرط یہ کہ آپ ان کو اچھا پے کریں، اچھے طریقے سے ہو ریکروٹمنٹ کا۔ دوسری چیز، کوئی بھی ادارہ یا جب ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بنتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں سیاست کا بھی رول ہوتا ہے۔ وہ سیاست مائکرو لیول پہ بھی ہوتی، ادارے کے اندر میکرو لیول پہ بھی ہوتی، ادارے ہونی چاہیے، لیکن سیاست کے بھیٹ ایجوکیشن نہ چڑھ جائے۔ یہ حالت نہ ہو جائے کہ بلڈنگ بن کے کھڑی ہے، ٹیچرز نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں، بچے ہیں تو ان کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ آپ جو کھلی ہو، کرٹیکل سوچ ہو، جو ہر چیز کو اس آئینے سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز، جتنے بھی ہمارے یہاں سینئرز ان لوگوں نے یہ بات کہی بھی، ہم لوگ بھی یہاں پر ہیں، میں یہیں اعظم گڑھ میں رہتا ہوں، کچھ میرے دوست، کبھی بھی ضرورت پڑے انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں جتنا ہو سکے اپنے حساب سے کنٹریبیوٹ کریں گے، چاہے وہ فائنینشلی ہو یا مورلی ہو، انشاءاللہ ہم لوگ ساتھ رہیں گے۔ باقی آپ لوگ وائز مبارکباد ہیں کہ آپ لوگوں نے اتنا اچھا سٹیپ لیا، اور میں امید کرتا ہوں آگے چل کے انشاءاللہ اور لوگ اس سے انسپریشن لیتے ہوئے
ایسے ایجوکیشن پہ فوکس کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہمارا یہ شہر پھر اسی گلوریس لیول پہ پہنچ جائے گا جہاں ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا. اسی کے ساتھ میں بات ختم کروں گا. آل دا بیسٹ. اللہ حافظ.